السلام علیکم ویورز، آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز۔ اسرائیل کا غزہ پر شدید بمباری، درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ حماس کا منہ توڑ جواب، اسرائیل کے ٹینک اور بلڈوزر بھی تباہ کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ دوستو، اسرائیل کا غزہ پر زمینی حملہ شروع، حماس نے پسپا کر دیا، ٹینک اور بلڈوزر بھی تباہ کر دیے۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مذمت حماس کے عسکری بازو القسام بریگیڈیئر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کا غزہ پر زمینی حملہ پسپا کر دیا ہے۔ اس جھڑپ میں اسرائیل کا ایک ٹینک اور 2 بلڈوزر بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ کے توسط سے جاری کردہ بیان میں حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈیئر نے غزہ کی پٹی میں خان یونس کے قریب اسرائیلی زمینی حملے کو پسپا کر دیا ہے، جس میں ایک اسرائیلی ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ کر دیے گئے۔ ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر جاری ایک بیان میں القسام بریگیڈیئر نے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے خان یونس کے مشرق میں واقع ایک علاقے میں اسرائیلی فوج کی بیکٹر بند گاڑی کو اس وقت گھات لگا کر نشانہ بنایا جب وہ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ جنگجوؤں نے بہادری سے اسرائیل کی دراندازی کو ناکام بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے فرار ہوتے ہوئے ایک ٹینک اور 2 بلڈوزر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جنگجو کامیاب کارروائی کے بعد بحفاظت اپنے ٹھکانوں پر بھی آ پہنچے ہیں۔ دوسری طرف غزہ پر راتوں رات اسرائیلی حملوں میں کم از کم 60 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کے عہدیداروں نے پیر کو بتایا کہ غزہ کی ناکہ بندی شدہ پٹی پر رات گئے اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 60 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ حماس کے سرکاری میڈیا آفس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے، رات کے دوران اسرائیلی چھاپوں میں 60 سے زائد افراد شہید ہوئے، جن میں وہ 17 افراد بھی شامل ہیں جو ایک ہی حملے میں شہید ہوئے، جو شمالی غزہ میں جبیلیہ میں ایک گھر پر کیے گئے تھے۔ شفا اور القدس ہسپتالوں کے اطراف میں بھی بمباری کی گئی۔ غزہ کے تمام ہسپتالوں کو خالی کرنے کی وارننگ دے دی گئی۔ عرب اہلی ہسپتال کے قتل عام کے دوبارہ ہونے کے خدشات کے جلو میں غزہ کے تمام ہسپتالوں کو اسرائیل کی طرف سے ایک انتباہ موصول ہوا ہے کہ اگر انہیں خالی نہ کیا گیا تو وہ بغیر وقت ضائع کیے ان پر بمباری کر دیں گے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے اتوار کی شام کو اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الشفا ہسپتال اور القدس ہسپتال کے اطراف میں بمباری کی ہے۔ القدس ہسپتال کے آس پاس کا علاقہ، جس میں سینکڑوں زخمی اور بیمار افراد اور تقریباً 12,000 بے گھر افراد اس کے صحن میں موجود ہیں، اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن گئے ہیں، جب اسے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 3 بار انخلا کی وارننگ موصول ہوئی۔ وسط غزہ میں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے قریب بھی اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق الشفا میڈیکل کمپلیکس میں زخمیوں اور طبی عملے کی سب سے زیادہ تعداد موجود ہے۔ فلسطینی ہلال احمر کے میڈیا افسران نیبال فرسوخ نے العربیہ کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے 25 ہسپتالوں کو خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل نے ہمارے لیے غزہ میں القدس ہسپتال کو خالی کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ غزہ کے ہسپتال کے قتل عام کے دوبارہ ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، جس پر گزشتہ منگل کو بمباری کی جائے گی، جس کے نتیجے میں 500 فلسطینی بھی مارے گئے تھے۔ قبل ازاں مرکز اطلاعات فلسطین نے رپورٹ دی تھی کہ غزہ شہر اور شمالی غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ گروہ گھنٹے سے بغیر کسی وقفے کے جاری ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اتوار کو اعلان کیا کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد بڑھ کر 4,651 ہو گئی ہے اور 14,245 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدر نے فیس بک پر بتایا کہ مرنے والوں میں 1,873 بچے، 1,023 خواتین اور 127 بزرگ شامل ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اسرائیلی بمباری میں مجموعی طور پر 40% بچے، 70 جبکہ کل شہداء میں 70% خواتین، بچے اور بزرگ شامل ہیں۔
اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر متوقع زمینی حملہ 3 ماہ تک جاری رہ سکتا ہے، لیکن اگر ان کا ملک حماس تحریک کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ حملہ آخری ہوگا۔ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق وزیر دفاع نے اتوار کو تل ابیب میں اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈ سینٹر میں کہا کہ یہ زمینی حملہ غزہ میں آخری ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی حماس باقی نہیں رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے لگیں گے، لیکن آخر میں کوئی جوش نہیں رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو مسلح افواج اور پیادہ فوج سے پہلے فضائیہ کے بموں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ امریکی حکومت اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں اپنی زمینی کارروائی کو ملتوی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ حماس کے زیر حراست قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ باخبر ذریعے نے اطلاع دی ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اسرائیلی قیادت پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی آزادی کے محاذ پر ہونے والی پیش رفت کو ملتوی کر دے، غزہ میں ضرورت کے مطابق امدادی ٹرک لانے کی اجازت دی جائے۔ ایک باخبر سفارتکار نے وضاحت کی ہے کہ مذاکرات میں غزہ میں امداد لانے کے بارے میں بات چیت ہوئی اور قیدیوں کو ہٹانے کے لیے عارضی جنگ بندی کی ضرورت پر بھی گفتگو کی گئی۔ بلومبرگ نے حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو آگاہ کیا کہ وہ زمینی کارروائی شروع کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے غزہ کے اطراف کے علاقے میں اسرائیلی بستیوں پر حیران کن حملہ کر دیا تھا۔ اس جنگ کو 16 روز گزر گئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 4651 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شہداء میں 1873 بچے، 1023 خواتین اور 187 معمر افراد بھی شامل ہیں۔ 14245 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف 1400 اسرائیلی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں سینکڑوں اہداف پر فضائی حملے بھی جاری رکھے ہیں، جبکہ محاصرہ زدہ غزہ کی پٹی میں برسر پیکار حماس کے مذمت کاروں سے اسرائیلی فوجیوں کی معرکہ آرائی کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ غزہ کی پٹی کی مخدوش صورتحال اور مسلسل اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 182 بچوں سمیت 436 فلسطینی جہاں سے چلے گئے۔ وزارت صحت کے بیان کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 5087 افراد جان سے جا چکے ہیں۔